السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا کبھی سوچا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کس مقصد کے ساتھ آئے ہیں دنیا میں؟ کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ ہماری زندگی کتنی ہے، کب ہے، کہاں ہے، کیسے ختم ہو جائے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے ہمیں اگر دنیا میں بھیجا ہے تو اس لیے کہ ہم ادھر نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، جھوٹ سے بچیں، غلط کام سے بچیں۔ لیکن ہم نے دنیا کی باغ دوڑ میں خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اسی زندگی پہ اتنا بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ زندگی میں ہم نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ زندگی ہمارے ساتھ کب، کیسے، کہاں بے وفائی کر جائے۔ ہمیں بالکل بھی پتا نہیں کہ ہمیں اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں۔ رات کو ہم کبھی بھی یہ سوچ کر نہیں سوئے کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، ہمیں اٹھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نئی صبح عطا فرمائی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اٹھتے 100 کام ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ کر لے، وہ کام کر لے، اس کو یہ دینا ہے، وہ کرنا ہے، وہ پکانا ہے، وہ کھانا ہے، لیکن وہ ایک منٹ ہم بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں نئی صبح عطا فرمائی۔ ہم نماز میں نہیں، خود کی جو توجہ ہے، جو دھیان ہے، ہم نماز میں نہیں لگاتے۔ ہمارا جو مقصد ہے نماز پڑھنا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز میں کیا کر جاتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سپیڈ اتنی ہوتی ہے نماز کی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ہم ایک عام بندے کے سامنے اتنی تیز تیز بول کے بات کریں کہ اس کو سمجھ نہ آئے، اتنی تیزی سے بولیں، تو وہ ہمیں کیا کہے گا؟ ہمیں کہے گا کہ تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، تیری باتوں کی سمجھ تو آ نہیں رہی، تو کر کیا رہا ہے۔ لیکن ہم اس رب کے سامنے، اپنے مولا کریم کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم سورۃ الفاتحہ کتنی سپیڈ میں پا رہے ہیں، ہم سورۃ الاخلاص کتنی سپیڈ میں پا رہے ہیں۔ اگر عام باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں تو اس رب کے سامنے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اس رب کے سامنے ہم کھڑے ہو کے اس کی ہی پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کے ہی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں، لیکن ہم کچھ بھی درست نہیں بول رہے، کچھ بھی درست نہیں پا رہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم نے اگلا لفظ پڑھنے سے پہلے پچھلا کمپلیٹ کیا ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیں، بتائیں کہاں ہے ہماری نمازیں درست، ہمارا قرآن درست نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، قرآن سے محبت کرنے کے لیے بھیجا، لیکن ہم قرآن کا ایک رکوع پڑھتے ہیں تو 100 سوچیں ہماری ذہن میں ہوتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہم قرآن پاک درست پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھا اور بس ٹھیک ہے، اب یہ کام کر لیا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ ہم اپنے رشتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ کیا سوچے گا، یہ کام نہ ہوا وہ کیا سوچے گا، میں تو اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کیا کبھی یہ سوچا کہ اگر ہم نے دنیا میں جو فرض ہے ہمارے، ہم نے فرائض نہ ادا کیے تو ہم اس رب کو کیا منہ دکھائیں گے، اس رب کے سامنے کیسے اپنی نظریں اٹھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں سوچا۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے پھرتے اللہ سے توبہ مانگے کریں، استغفار کیا کریں، اپنا دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھیں۔ جو بہن بھائی، جو انسان اپنی دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھے گا وہ کبھی بھی خسارہ نہیں پائے گا۔ 5 وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنا سر جھکائے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور اللہ سے عاجزی سے استغفار کرے گا، وہ کبھی بھی آخرت میں خسارہ نہیں پائے گا۔ اگر ہم دنیا کے ہی بن کے رہ جائیں گے تو ہم آخرت میں کس کے بنیں گے؟ آخرت میں اپنا کس کو بنائیں گے؟ دنیا کا کوئی بھی رشتہ آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے دنیا کے رشتوں سے بھی محبت کریں، لیکن اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھیں۔
हम जब किसी को कोई काम सौंपते हैं, जब वो काम ज़िम्मेदारी से नहीं करता तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, हमें कितना दुख होता है, हमें कितना गुस्सा आता है, हम गुस्सा भी करते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि अगर अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, तो हम अपना वो मकसद पूरा नहीं करेंगे तो अल्लाह को हमारे पे किस तरह का गुस्सा आएगा, या अल्लाह को हमारा किस तरह जो है हम अपना हिसाब देंगे, क्या मामला होगा। कभी सोचा है कि हम अगर दुनिया में जो मकसद है हमारा वो पूरा करेंगे तो अल्लाह करीम को हम पे प्यार आएगा, मोहब्बत और शफकत जो भी हम अगर अपने आप के साथ करते हैं तो वही तवक्का हम ये रखें कि दुनिया में हम अगर अपने से मोहब्बत करते हैं तो यही मोहब्बत हम आखिरत में साबित करें, अपनी ये शफकत आखिरत में साबित करें। वो इस तरह के खुदारा अगर खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया में आने का मकसद याद रखें, अपना दुनिया में जो अल्लाह ने हमें भेजा है उस मकसद को याद रखें। अल्लाह हमें सच्ची तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।